بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب الیکشنز جنرل الیکشنز جو ہے وہ اگر ڈاؤٹ فل ہو گئے تو پھر بلدیاتی الیکشنز کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر جنرل الیکشنز پہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، کوشچن مارکس ریز ہونے شروع ہو گئے، تو پھر بلدیاتی الیکشنز کا کرانے کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب چیزوں میں میں بات کرنا چاہوں گا. اور لوگ بات کرتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کیسے آ سکتی ہے جب الیکشن کا طریقہ کار ہی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو؟ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ نے ووٹ جس کو ڈالا ہے اس کو پڑھا بھی ہے یا نہیں، اور تھم امپریشن لانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد جناب جس نے بھی کوشش کی اس کو جناب انرتھ کرنے کی، اس کو جناب ڈسکلوز کرنے کی کہ فلاں فلاں ایریاز میں فلاں فلاں کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشنز گڑبڑ ہوئے ہیں، تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بیسز جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ ٹھیک کریں گے اس کو؟ کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اگر وہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو کئی پارٹیز ایسی ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے جناب یہاں پہ پورا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ گھروں کو چلے جائیں گے. پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے ان چیزوں کو ٹھیک. لیکن پارلیمنٹ ہے کہاں؟ پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے؟ اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو آپ لوگ یعنی کہ عوام کب تک اور کتنے بیوقوف بنتے رہیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. شوکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی سے. میرے خیال میں چوہان صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، اور آپ اپنی انپٹ جو بھی بیچ میں دینا چاہے ضرور دیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عوام کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے اس الیکشن کے چکر میں، اس ڈیموکریسی کے چکر میں، اس جناب ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو جائے. ہم نے اس لیے اپوزیشن کا ایک نیا ڈرامہ ہوتا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھنا یہ شروع کیا پچھلے 5-7 سالوں میں کہ جناب اپوزیشن والے یہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہے، سٹیٹمنٹس دیتے رہے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں کہ جناب ہم نے اس لیے گڑبڑ نہیں کی، ہم نے فلاں چیز کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کیا، اگر کیا بھی تو جناب ہم نے اس کا نوٹس لے کے آئے، لیکن اچھے طریقے سے پکے پیروں پہ ہم کھڑے ہو کے ہم نے ان کو بالکل لانے جلانے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ جناب کہیں ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو جائے. ڈیموکریسی کیسے ڈیریل ہو سکتی ہے جب ایک بنیاد جو ہے ڈیموکریسی کی وہی گڑبڑ پہ بنی ہو. الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے جب تک طریقہ کار اس پہ کا صحیح نہ کیا جائے. اور الیکشنز کے بعد اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف چلا جائے، جہاں جو کہ اب آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سک رہا، تو پھر یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے جب تک جناب بیسز ہی ٹھیک نہیں ہوگی، بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، آج آپ نے بہت زبردست ٹاپک چوز کیا ہے اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج آپ بڑے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بحث کروا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جمہوریت جس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو نہیں پہنچتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. اس جمہوریت کی بنیادیں جن سسٹمز کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جن قوانین کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جن جو وہ طور طریقوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری دھاندلی، فریب، فراڈ. اور میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو چند طبقوں نے، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، صنعتکار اور چند مافیاز نے جمہوریت نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو طوائف کا کوٹھا بنا دیا ہے. یہاں پہ جو بندہ دولت رکھتا ہے، جو بندہ طاقت رکھتا ہے، جو بندہ جاگیر رکھتا ہے، جو بندہ سرمایہ رکھتا ہے، جو بندہ صنعتیں رکھتا ہے، جو بندہ اپنے پاس قوت رکھتا ہے، وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچ جاتا ہے. اور پھر کس طرح پہنچتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، آج آپ کی NA 202 کے اندر شکارپور میں نادرا نے جو ویریفیکیشن کی تھم کی، انہوں نے بتایا کہ ہادی بخش نامی خانپور ایک گاؤں ہے اس NA کے اندر، اس نے 310 ووٹ پولنگ سٹیشن نمبر 209 میں جعلی کاسٹ کیے ہیں اپنے انگوٹھے سے، ایک انگوٹھے سے. اور ہم تحریک انصاف پچھلے 7-8 ماہ سے یہ چیز چلا رہی ہے کہ آپ تھم ویریفیکیشن کے ذریعے سے پاکستان کے اس جمہوری سسٹم اور اس الیکشن کو ویریفائی کریں. اور ہم نے اپنے طور پہ، آپ نے ایک بات کہی کہ کون کرے گا وہی جو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا.
کرے گا وہی جو حکومتوں کے اندر ہوگا. لیکن چوہان صاحب پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی ہمیں کوئی ہل جل نظر نہیں آ رہی, کوئی ہمیں اس قسم کی کوئی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی, صرف ڈرامہ, ٹوپی ڈرامہ نظر آ رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے تحریک انصاف نے, ہمیں قوت اور طاقت ملی کے پی کے اندر. ہم نے کے پی کے اندر پرسوں جناب آپ کی جو ہے نا بایو میٹرک سسٹم کے تحت 2 یونین کونسلوں کے اندر ہم نے یہ تجربہ کیا, اور کامیاب تجربہ. میری ساری زندگی الیکشن لڑاتے گزری, میرے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی بھی زندگیاں گزری, ہر پولیٹیشین کی گزرتی ہیں. کم از کم 4 سے 5 منٹ لگ جاتے ہیں ایک ووٹ بھگتنے میں, وہ بھی جعلی ہوتے ہیں اکثر. لیکن بایو میٹرک سسٹم کے تحت 30 سیکنڈ کے اندر ایک ووٹ انتہائی ایکوریٹ طریقے سے جناب پول ہوتا ہے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ووٹر جو ہے وہ اسی حلقے کا ووٹر ہے کہ نہیں ہے, پھر اسی یونین کونسل کا ہے کہ نہیں ہے, پھر شناختی کارڈ اس کا ہے کہ نہیں ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا آسمان اور چاند اور جناب کہاں پہ پہنچ رہی ہے, لیکن ہمیں ہمارے وڈیروں, جاگیرداروں اور کرپٹ مافیاز نے اندھیر نگری کے اندر رکھا ہوا ہے, اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ان سسٹمز کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اس پاکستان کو ایک ترقی کے راستے پہ لانے کے لیے قانون اور انصاف, اور جو ہے وہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلانا پڑے گا, جس پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس لنگڑی لولی جمہوریت کو, کہ جو طوائف کا کوٹھا بن چکی ہے, اس کو ہم ایک پاک اور صاف قسم کی جو ہے جمہوریت بنائیں, اور اس جمہوریت کے ذریعے سے جتنے ادارے قائم ہوں وہ انتہائی قانون اور انصاف اور میرٹ کے اوپر قائم ہو, تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. بسرا صاحب دیکھیں, اگر جنرل الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, تو بلدیاتی انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے, جنرل الیکشنز پر بھی نہیں ہے, اور بلدیاتی انتخابات میں کیسے ہوگا. پارلیمنٹیرینز اگر نہیں ہلیں گے, نہیں قوانین چینج کریں گے, نہیں جنرل الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے, تو بلدیاتی انتخابات ہو یا کوئی اور انتخابات ہو, اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے عوام کو, کیوں اربوں روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے ان چکروں میں؟ رانا صاحب, جہاں تک آپ نے نظام کی بات کی, سسٹم کی بات کی, جمہوریت کی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر آج تک صحیح جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سازشوں کا ایک انبار کھڑا ہوتا رہتا ہے جمہوریت کے خلاف. لیکن میں یہ ایسے نہ کہ بسرا صاحب, رانا صاحب مجھے کل کر لینے دیں. نہیں, میری بلا نہیں, آپ بات میں بیچ میں اس لیے آپ کو ٹوک رہا ہوں. بات یہ ہے کہ 5 سال آپ نے دور حکومت آپ کا پورا ہوا, پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, سو کون سی سازش ہے؟ رانا صاحب میں عرض کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل واحد ایک راستہ ہے, جمہوریت, جمہوریت اور جمہوریت. الیکشن اور الیکشن. ہوگا کیا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے, وہ جو نظام کی بات آپ کر رہے ہیں, جن نقائص کی بات آپ کر رہے ہیں, جو لاز کی بات آپ کر رہے ہیں, اس سے بہتری آئے گی سسٹم چلنے سے. دیکھنا, چوہان صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے, مجھے یہ ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ نہیں آتے. ایک طرف آپ پارلیمانی نظام کے جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں, اور دوسری طرف آپ خود اس کو طوائف کا کوٹا ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج تک اپنے تھاٹس میں کلیئر نہیں ہو سکے. بھائی اگر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہاں پر جو سمجھتے ہیں وہ نظام میں بہتری لانے کے لیے چیزیں امینڈمنٹس لے کر آئے. قانون وہ دیکھیں 1973 کا ایک متفقہ آئین بنا ہوا ہے جس کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے. اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے, اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے فلاں تبدیلی لے کے آنی ہے جس سے ہم الیکشن ٹرانسپیرنٹ بنا سکیں, جس سے عوام تک اس کے ثمرات پہنچ سکیں, تو آج تک 7 مہینے ہو گئے ہیں مجھے عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے ایک امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی میں نظر نہیں آتی ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ عوام, میں آپ کو پہلے یہ بتا تھا, سب سے پہلے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کو, جو پاکستان کے عوام کے نمائندے تھے, غریب کے نمائندے تھے, مزدور کے تھے, کسان کے تھے, ہاری کے تھے, ان کو صرف اس لیے تختہ دار پر اس ملک کے ڈکٹیٹروں نے لٹکا دیا کہ تو وہ عوام کی بات کرتے ہیں. آج دیکھیں اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود پھر شہید بی بی صاحب آئی. شہید بی بی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سازش کی راستے سے ہٹایا گیا, اور بہت سارے کارکنان جماعتوں کو میں بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا, کوڑے مارے گئے. لیکن یہ کہنا کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے یا نظام ناکام ہو گیا ہے یا جو آئین ہے, ہاں اس میں گنجائش ہے
تبدیلی ہونی چاہیے. آپ مجھے بسرا صاحب ایک چیز سمجھائیں, ایک چیز سمجھنا چاہیں گے ہم. جمہوریت ناکام اگر نہیں ہوئی, اگر یہ سسٹم ناکام اگر نہیں ہوا, آپ جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ سسٹم بھی ناکام نہیں ہوا, جمہوریت بھی ناکام نہیں ہوئی. دا پوائنٹ از کہ اگر ٹرو ریپریزنٹیشن, حقیقی ریپریزنٹیشن نہیں پہنچے گی ایوانوں تک, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوں گے, تو پھر اس جمہوریت سے لوگوں کا اعتبار اس لیے اٹھتا جا رہا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ جس بیلٹ باکس میں وہ ڈال رہے ہیں ووٹ, وہ وہاں تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو دھاندلی ہوتی ہے وہاں, یہاں پہ دھاندلی کہنا بھی ویسے ایک بڑا چھوٹا لفظ ہے, دھاندلے ہوتے ہیں یہاں پہ. سو اس کے موجودگی میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, آپ لوگ بیٹھے ہوئے, پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں چینجز لے کے آ رہے؟ کیا یہ اس لیے چینجز آپ لوگ نہیں لے کے آ رہے کہ جناب سارے پول کھل جائیں گے؟ یہ پوائنٹ بالکل جینوئن اور درست پوائنٹ ہے کہ ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی الیکشن منصفانہ نہیں ہوا, شفاف نہیں ہوا, جس کے نتیجے سے حکومتیں قائم ہوئی ہوں, یا کوئی بھی الیکشن ہو. ایون کہ جب ہم بھی حکومت میں آئے, ہمیں جو مینڈیٹ ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں لینے دیا گیا. لیکن بات صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ لوگوں نے کیوں چینجز کیوں نہیں لاتے؟ میں رانا صاحب عرض کرتا ہوں, ابھی دیکھیں نا, ابھی جو موجودہ حکمران ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کے لیے دونوں جو بھائی ہیں, جو شیروں کی جوڑی ہے, یہ خود کش بمبار کا جو روپ دھار چکی ہے, اور آج نان اسٹیٹ ایکٹرز طاہر القادری صاحب جیسے, جن کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں, ان کی کمزوریوں کی وجہ سے آج دیکھیں کہ 7 مہینے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت کو اتنی جلدی. لیکن بسرا صاحب, یہی جس شخص کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹر کہہ رہے ہیں, بسرا صاحب, طاہر القادری صاحب کو, طاہر القادری صاحب آپ کے دور میں بھی تو آئے تھے, آپ کے دور میں بھی اسلام آباد میں پہنچ گئے تھے, آپ کے دور میں بھی اسلام آباد میں وہاں پہ کئی ہزاروں لوگ لے کے اکٹھے ہو گئے تھے. رانا صاحب میں عرض کرتا ہوں, ظاہر ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اپنی فالوئنگ ہے, ان کی ایک اپنے ان کے مسلک کو, مذہب کو, عقیدے کو چاہنے والے لوگ موجود ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو بایو میٹرک سسٹم, چوہان صاحب نے بات کی, موجودہ حکمران خائف ہیں کہ اسے تمام پاکستان. اگر موجودہ حکمران خائف ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کروائی بسرا صاحب؟ ہم نے کروائی نا. ٹوٹل آج الیکشن ٹربیونلز میں آپ رانا صاحب دیکھ لیں, 484 484 پٹیشنز موجود ہیں. جب لاہوری انگوٹھے کی باری آئی تو موجودہ حکمران, دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر جمہوری رویے کی پیداوار ہیں, جو میاں صاحبان ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے, ان کے اندر ضیاء الحق کی روح جو ہمیشہ آتی رہتی ہے. ان کو آج یہ بات سمجھنی چاہیے, اگر یہ انگوٹھوں کی ویریفیکیشن نہیں کروائیں گے تو کوئی آنے والا کروائے گا. بہتر ہے آنے والا کرائے گا یا جانے والا کرائے گا, یہ مسئلہ نہیں ہے. چوہان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آنے والا کرائے یا جانے والا کرائے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک الیکشن پہ کوسچن مارک کھڑا ہو گیا ہے, اس پہ جناب اعتراضات کھڑے ہو گئے ہیں, تو ان الیکشنز کی موجودگی میں آپ بلدیاتی الیکشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور پارلیمنٹ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کی پی ٹی آئی کی بھی ریپریزنٹیشن ہے وہاں پہ, آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ آپ کیوں نہیں وہاں پہ چینجز لاتے؟ دیٹ مینس کہ یو آر پارٹ اینڈ پارشل آف ایوری تھنگ. جی چوہان صاحب, میں جواب دیتا ہوں. رانا صاحب, بات یہ ہے, میرے بھائی شوکت صاحب نے یہ کہا کہ جمہوریت اور صرف جمہوریت, الیکشن اور صرف الیکشن. کس نے انکار کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے, لیکن بات یہ ہے جب آپ پانی میں مدھانی چلاتے رہیں گے تو جتنی مرضی دیر آپ مدھانی چلائیں گے, اس میں سے نہ کوئی مکھن نکلے گا, نہ اس میں کوئی لسی بنے گی, نہ اس میں کوئی شربت بنے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو چلائیں, لیکن جمہوریت کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں. 62 اور 63 کے آئین اور قانون کے تقاضے کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ تمام تر آزادی کے ساتھ. ایک منٹ سنیں نا رانا صاحب, سن لیں. جہاں تک بات ہماری ہے, ہم نے تو پہلی دفعہ ایک صوبے میں ہوا, آپ اس چیز پہ بھی شور مچاتے ہیں, بٹ یو ہیو اے ریپریزنٹیشن ان دا پارلیمنٹ میں پچھلے 6-7 ماہ میں آپ کیا چیز لے کے آئے؟ کیا آواز بلند کی, کیا چینجز لے کے آئے آپ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تھم ویریفیکیشن کے حوالے سے 11 مئی سے لے کے آج تک اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے کی ہے. قوانین میں چینجز کے لیے کوئی چیز لے کے آئے؟ پی ٹی آئی قوانین کو چینج کرنے کے لیے, قوانین میں ترامیم کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے آئی؟ بلوچستان کے اندر کیوں نہیں آیا کہ ہم نے
KPK کے اندر ترقیاتی کاموں کی سیاست نہیں کی. ترقیاتی کام میں نہیں پوچھ رہا آپ سے, میں آپ سے ترقیاتی کام کا پوچھ ہی نہیں رہا. ترقیاتی کاموں کی, اور اس میں سے جناب 10%, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. آپ مجھے 10% بتائیں یا 15% بتائیں یا 100% بتائیں. میں تو چوہان صاحب وہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. دیکھیں ہم نے پٹواریوں کا سسٹم چینج کرنے کی, پٹواریوں کا سسٹم میں نہیں پوچھ رہا آپ سے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ PTI کی ریپریزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں ہے, اگر انتخابات نہیں ہوتے تو آپ لوگ چینجز کیوں نہیں لے کے آتے؟ PTI نے KPK کے اندر بایو میٹرک سسٹم کے تحت الیکشن کرا رہے ہیں, اور بتائیں اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے قومی اسمبلی میں کیا چیز لے کے آئی PTI؟ سر قومی اسمبلی کے اندر پہلے دن سے ہم چیخ رہے ہیں, پہلے دن سے ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, قوانین کے چینجز کی بات کر رہا ہوں, جن سے انتخابات ہوتے ہیں وہ بات کر رر ہوں. وہ اس کا جواب جناب والا وہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. کب لے کے قومی اسمبلی کے اندر الیکشن کمیشن کو پاکیزہ کرنے کی, اس کی تطہیر کرنے کی بات الیکشن سے پہلے بھی کر رہے تھے, ہم آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. ہم اس کے حوالے باتوں سے بات نہیں بنتی, قوانین کیا چینج کر رہے ہیں آپ PTI والے؟ ہم اس کے حوالے سے تحریک انتماع بھی لے کے آئیں گے. قانون ہم نے نہیں بنانا, یہ قانون آپ کی وفاقی حکومت نے بنانا. جہاں ہم نے آپ کوئی چیز سامنے تو رکھے نا وفاقی حکومت پہ, ہم واپس سسٹم لے کے آ رہے ہیں. تو وفاقی حکومت کے سامنے بھی تو کوئی چیز رکھے آپ. تو سر ہم رکھ رہے ہیں نا, اب KPK کے اندر ہم نے کیا یہ سامنے ہی رکھا ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں جو ہم KPK کے اندر بایو میٹرک سسٹم لائے ہیں یہ سامنے ہی رکھے نا ہم نے ثابت کر دیا جہاں ایک ووٹ 5 منٹ میں پول ہوتا ہے اگر 30 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. یہ ہم نے عملی طور پر سامنے رکھا ہے نا وفاقی حکومت کے سامنے. اب وفاقی حکومت کا کام ہے وہ اس کو اوبے کرے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرے, وہ اس کو اچیو کرے. لیکن ان کی انٹینشن نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. ان کا تو نعرہ یہ ہے, اگر ان کا یہ نعرہ نہ ہوتا تو ان کے پاس تو 2 3 4 دفعہ 8 دفعہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں آئی ہیں. یہ کب کا انقلاب اور تبدیلی لا چکے ہوتے, یہ کب کا سسٹم چینج کر چکے ہوتے. دیکھیں جی, یہ اگر لوگوں کو کوئی امید ہوتی ان لوگوں سے جو ابھی پریزنٹ حکمران ہیں یا پچھلے جو چلے گئے ہیں, ان کو امید نہیں ہے. آپ لوگ جو بیڑا اٹھا کے چل رہے ہیں PTI والے, آپ سے لوگوں کو امید ہے. آپ کیوں KPK سے آگے بھی نکلے نا, آپ کی ریپریزنٹیشن قومی اسمبلی میں بھی ہے. پختونخوا میں تو مکمل طور پر وہاں پہ چونکہ ڈلیور نہیں کر سکے, اب یہ نام کر کے اب آپ وفاق کے اندر یہ کریں, اب آپ پنجاب کے اندر یہ کریں, اب آپ یہ سندھ اور بلوچستان کے اندر یہ کریں. اور ہم کیا کریں؟ ہم یہ قانون شانون کی جو ہے وہ باتیں کرنا, دکھاوے کی باتیں کرنا, دکھاوے کے نعرے مارنا, دکھاوے کی تحریکیں لانا, تحریک انتخاب کا دادے لانا, ہم وہ نہیں کیا. ہم نے عمل کر دکھایا KPK کے اندر کہ الیکشن کمیشن کو بایو میٹرک سسٹم کے تحت الیکشن کرانا چاہیے تاکہ دھاندلی کو روکا جا سکے, جعلی سیوڈو سو کالڈ فیک الیکشن جو ہے اور ٹرن آؤٹ کو روکا جا سکے. پھر آپ لوگ میرا ایک سوال ہے, ایک سوال میرا چوہان صاحب آپ سے بھی ہے, بسرا صاحب آپ سے بھی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی کہتے ہیں, بسرا صاحب پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, چوہان صاحب بھی کہتے ہیں, PTI والے بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, جب دھاندلی ہوئی تو پھر آپ لوگ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں اور آگے نیکسٹ سٹیپ پہ آپ بلدیاتی انتخابات کی طرف کدھر جا رہے ہیں؟ سر ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن اب یہ کہہ رہے ہیں. جی بولیے. جی بولیں جی بسرا صاحب. دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی جو دھاندلی کی بات ہے یہ تو موجودہ حکمران جو میاں نواز شریف صاحب ہیں, میں ان کا سٹیٹمنٹ نکال لیں, ان کا سندھ میں پیپلز پارٹی والوں نے دھاندلی کی. کہنا اور ماننا یہ ہے کہ یہ دھاندلی کی باتیں ہوئی, اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں حل پرپوز کرنا ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, وہاں پر ہمیں وہ تبدیلیاں لانا ہوں گی جس سے ہم وہ فول پروف سسٹم بنا سکیں, جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ اگر جہاں پہ میں پرچی ڈالتا ہوں وہاں سے پرچی نکلے. اب اصل میں موجودہ حکمران جو ہے, میرے خیال میں یہ ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب, غیر جمہوری رویہ ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ابھی ایک بات چل نکلی ہے تو چوری نثار علی صاحب کو یہ بڑا دل کرتے ہوئے اور میاں نواز شریف صاحب کو خود سامنے آنا چاہیے, اور جہاں پر تمام اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ فلاں حلقے کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, اگر وہاں ہوئی, اور دیکھیں نا ہوا کیا, رات کو 2 بجے آپ نے ملک طارق کا سر قلم کر دیا, اس لیے کہ ایاز صادق صاحب, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف اور ملک ریاض جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے بہتر ہوگا کہ بجائے میں بار بار لفظ کیوں بول رہا ہوں, ہوتا کیا ہے جب آپ اپنی ضد کے لیے, اپنی انا کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں تو پھر نظام جو ہے وہ ڈی ریل ہوتا ہے. آج جو آپ بات کر رہے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں, اسی وجہ سے آپ کو ضرورت آن پڑی.
اگر ہمارے جمہوریت کہنے کو نہیں آتی ہے، آپ کا رویہ بھی جمہوری ہونا چاہیے. جمہوریت صرف یونیفارم کا نام نہیں ہے. جمہوریت ویسٹ کوٹ میں بھی ہے، جمہوریت ایچکن میں بھی ہے، جمہوریت پینٹ کوٹ ٹائی میں بھی ہے. موجودہ حکمرانوں کو آج یہ ضد نہیں کرنی چاہیے. جہاں جہاں پر نقائص ہیں تمام جماعتوں کو ہم ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے وہ نقائص دور کرنے چاہیے. اچھا جی، موجودہ حکمرانوں کو تو سارا نزلہ گرا دیں آپ، ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں آپ لوگ کیا کر کیا رہے ہیں، مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہی. موجودہ حکمران مطلب کہ اس میں آگے بھی تو چلے نا، آپ لوگ بتائیں بھی تو صحیح نا. آپ گائیڈ لائن دیں نا. آپ لوگ لیڈر ہیں، آپ لوگ لیڈران ہیں، آپ لوگ عوام کو گائیڈ لائن تو دینا، کوئی بتائیں ان کو کہ جناب اس طرح ہم کریں گے. کہ بلدیاتی الیکشن پہلی بات تو آج میں آپ کو پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، کہیں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے. دوسری بات جو آپ بات کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو یہ بلدیاتی الیکشن ہو ہی نہیں رہے. بسرا صاحب یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں آپ. ہم ریکارڈ کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے، پہلی بات. چلے طلال چودھری صاحب سے پوچھ لینا. طلال چودھری صاحب ایک بات میں کر دوں، آپ ایک بات کر لیں نا، ضرور آپ کیجیے گا. میں طلال چودھری صاحب سے پوچھوں گا. طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں. جی طلال صاحب، شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں جی بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے جا رہے. دیکھیں جی، حکومت نے تو عدلیہ کا جو حکم ہے اس کے عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہی ہے. یہ تمام پولیٹیکل فورسز نے قومی اسمبلی میں 2 دفعہ قرارداد پیش کی کہ پراپر پورا ٹائم دیا جائے. اور کیونکہ پہلے بھی سوال اٹھے ہیں جنرل الیکشن پر، پھر سوال اٹھے پریزیڈنٹ کے الیکشن پر، اور اگر اب پھر سوال اٹھیں گے ہمارے یہ لوکل باڈیز پر تو یہ سسٹم کے لیے خرابی ہوگی. لیکن حکومت پنجاب اپنی حد تک بالکل تیار ہے. ہاں، اگر الیکشن کمیشن کو کوئی مجبوریاں یا مسئلے ہیں تو الیکشن کمیشن اور اگر اس کو کرتا ہے تو اس میں ہمارا لیٹ کرنے میں کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ بھی اس کو پراپر ٹائم ملنا چاہیے. آئینی یہ ایک ضرورت ہے، اس کو غیر آئینی طریقے سے فل نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں طلال چودھری صاحب، آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، پی ٹی آئی کو بھی اعتراض تھا، سب کو اعتراض تھا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جنرل الیکشنز میں. جنرل الیکشن میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ لوگ حکومت میں اس وقت آپ لوگوں نے کیا کہ جناب آئندہ آنے والے الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو پھر لوکل باڈی الیکشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایک چکر سے نکال کے عوام کو دوسرے چکر میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں جی رانا صاحب، آپ کی بات بجا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. آئین میں حکومت خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ جو ٹربونلز ہیں وہ نشاندہی نہ کریں، وہ فیصلے نہ کریں. کچھ فیصلے ہوئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک ریکمینڈیشنز بنائے اور وہ حکومت کی جو مدد درکار ہے وہ بھی لے، اور جو خود تبدیلیاں کرنی ہیں وہ بھی کرے. اور یہی ہماری تمام جو پولیٹیکل فورسز تھی پارلیمنٹ میں، انہوں نے قرارداد بھی اسی لیے پیش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ہی مخاطب کر کے قرارداد بھیجی تھی کہ جو آئینی طریقہ کار کے تحت ہر چیز کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں سوال نہ اٹھیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ سوال آپ کو الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے. اچھا آپ اس سے بری و ذمہ ہے. جی چوہان صاحب. نہیں، ہم اپنی ضرورت دیکھیں، ہم اپنا کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنا کام ابھی کریں گے نا. مجھے بڑا احترام ہے طلال بھائی بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن عمل ان کا لوگ مختلف. بسرا صاحب ایک منٹ ذرا مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں 19ویں ترمیم جو انہوں نے کی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو اس کے مین سٹیک ہولڈر تھے، اس کے مطابق آپ کیا الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ 4 ماہ کے اندر پابند ہیں ڈیسیژن دینے کا. لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں گا کہ 11 مئی کے الیکشن کے بعد تقریباً 400 کیسز گئے ہیں الیکشن ٹریبونلز کے پاس، جن میں سے ابھی 5% کا ڈیسیژن نہیں ہو سکا. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا چیک اینڈ بیلنس بہرحال کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی ہے. اب حکومت جو ہے کم از کم یہ بات تو سوچے، اور پارلیمنٹ کی جو اقتدار کی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کو سوچے کہ یہ بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے نا.
یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. رانا صاحب مجھے اس کا ذرا جواب دینے دیجیے گا. جی طلال صاحب میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. نہیں میں آپ کی جواب ہی دینا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ کا سوال کے ساتھ ہی میں جواب دے دوں. ایک منٹ طلال صاحب سے بات کریں. طلال صاحب بولے جی آپ. کمپلیٹ ہونے دیں. جی بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں کوئی بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا رول نہیں ہے ان ٹربیونلز میں. نمبر 1 یہ کرسٹل کلیئر بات ہے. چیف الیکشن کمیشن بناتا ہے, انہی کے انڈر ہے, ٹربیونل انڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ سیکنڈلی بات ذرا وہ فیصلہ تو نکال لیں, 7 رفیق والا فیصلہ نکال لیں جن میں ان کا ایک وہ پرومیننٹ وکیل جو بات تو کرتا ہے قانون کی اور پھر ججوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, پھر ججوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. وہ فیصلہ انہیں چاہیے پی ٹی آئی کو کہ کم از کم اس فیصلے سے اپنے اس امیدوار سے لا تعلقی کا بھی اظہار کریں یا پھر اس طرح کی گندی اور کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں جن کی وجہ سے ٹربیونلز کے فیصلے لیٹ ہوتے ہیں. ٹربیونلز کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. کے اندر بایو میٹرک سسٹم کامیاب ثابت کر کے وفاقی حکومت کو عملی طور پر یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر وہ نون لیگ کی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو, پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی ہو, پاکستان کے اندر الیکشن کا پروسیس نیٹ اینڈ کلین ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ تمام ہم تو چوہان صاحب آپ کے ساتھ ہیں اس بات پہ. ہم تو کہتے ہیں اپنے لوگوں اپنے وکلا کو کہ وہ لوگوں کے گلے نہ پڑے, وہ ججوں کو گالیاں نہ نکالیں, وہ تو روکیں. میری بات کا جواب دیں کہ 7 رفیق والے کیس میں ایک آپ الیکشن آ رہے ہیں, اوپر سے آپ گالیاں دیتے ہیں ججوں کو. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک اپوزیشن پارٹی نے اپنے صوبے میں عملی طور پہ ایک نیٹ اینڈ کلین پروسیس کر کے دے دیا, اب فوری طور پہ ان کو آن کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں آن کر رہے؟ رانا صاحب یہ آئین کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چونکے اور چنانچے کیوں کر رہے ہیں؟ چوہان صاحب ہم بائیں نہیں ہو رہا. آپ وہ پنجاب کے اندر بایو میٹرک سسٹم لے کر آئے. 5 منٹ کے اندر جو ووٹ بات ہے 30 سیکنڈ کے اندر آپ لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں. عمران خان اور تحریک انصاف نے پوری قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں. رانا صاحب مجھے رسپونڈ کرنے دیجیے. جی چودھری صاحب بولے جی آپ. دیکھیں جی چوہان صاحب کی جو بات ہے نا, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ان کی ریٹیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں. اگر اس کا کیونکہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 30 جنوری کو الیکشن ہونے چاہیے. اگر ان کی ریٹ میں فیصلہ ہو جائے, اگر ان کی بسرا صاحب سے بات کریں, اگر چودھری صاحب کی بات تو سنیں نا. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی بات تو سنیں نا ذرا. اب 30 جون تک یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ان کی ریٹیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی. اگر اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے, ہم ہر طرح ان کی تسلی کروانے کے لیے, صاف اور شفاف الیکشن میں رول پلے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن یہ اس وقت ٹی وی پر بیٹھے ہیں 7 رفیق کے اس فیصلے کا. چوہان صاحب 1 منٹ سن لینا. چوہان صاحب 7 رفیق کا جو فیصلہ ہے جس میں ٹربیونل کے جج کو گالیاں نکالی گئی ہیں, آپ کے جو اور یہ ہر جگہ آپ جو کرتے ہیں اس کو نہ کریں. اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ہار گیا ہے اور وہ اس کے پاس پیسے ہیں, وہ بڑا وکیل ہے. اس نے پہلے عدلیہ کو ملائم کیا, اس نے پہلے عدلیہ کو گندا کرنے کی کوشش کی. اب ہم کوشش کر رہا تھا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے آپ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پہلے پیسے لے کر عدلیہ کے نام پر کھاتا رہا اور اب اپنے جب سندھ کے اندر ہوتا ہی تھم ویریفیکیشن, انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی. 255 این میں ہوا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر آپ کی ایک لاکھ ووٹ سے ہارنے والے اس طرح بولیں گے تو کیا ہے؟ 1 لاکھ ووٹ سے ہم نے باتیں کرنے کی بجائے کے پی کے میں جا کے کچھ پرفارم کریں. لانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ لا رہے ہیں. اور پوری قوم. جی بسرا صاحب آپ کیا کہیں گے جی ذرا آپ 1 منٹ جی 1 منٹ چوہان صاحب اور 1 منٹ چودھری صاحب بسرا صاحب کی بات سنیں جی. جس طرح مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا رویہ میں خیال میں جمہوریت کو
کسی اور سے خطرہ نہیں جتنا ان دونوں پارٹیوں کا جو غیر جمہوری رویہ ہے، جس طرح یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ دیکھیں طلال باتیں بھائی آپ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، اگر آپ اتنے ہی منصفانہ بات کرتے ہو تو مجھے بتائیے روڑے تو آپ خود اٹکا رہے ہیں۔ آپ کو لاہور باری آئی، اس کی بیوی کو آپ نے رات کے 2 بجے اٹھایا۔ سنے نا یار میری طلال بات سن لیں، میں درمیان میں نہیں بولا، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کا رویہ، آپ کے لیڈروں کا رویہ آج بھی وہ ضیاء الحق والی روح والا ہے، غیر جمہوری رویہ ہے۔ آپ آج بھی آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ اور دیکھیں نا جب ہماری حکومت تھی ہم نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، 18 وزارتیں صوبوں کو دی، ہم نے NFC کیا، ہم نے صوبوں کے اختیارات بڑھائے، اور آپ آج بھی گلا گھونٹ رہے ہیں پارٹیوں کا، عوام تک ثمرات نہیں پہنچ رہے۔ 7 مہینے میں یہ شیروں کی جوڑی اور خواجہ آصف اور چوہری نثار اور رانا ثناءاللہ جو ہے یہ خود کچھ بمبار بنے ہوئے عوام کے لیے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے آج جمہوریت کو بھی گالی مل رہی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے جمہوریت بھی بدنام ہو رہی ہے۔ خدا را یہ جو اگر آپ ڈلیور نہیں کر رہے تو میں پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے کہا تھا، یہ طاہر القادری، جماعت اسلامی، عمران خان اور یہ جو آپ کا دفاع پاکستان کونسل ہے، اگر طاہر القادری پاکستان آ گیا تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی ہے۔ یہ تمام وہ مورے ہیں جن سے جمہوریت کو شدید خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری داستان نہ رہے، داستانوں میں خدا را ماضی سے سبق سیکھیں، اپنا وے آف گورننس بہتر کیجئے، اپنے عوام کو خوشحالی دیجئے، مہنگائی کم کیجئے۔ امن و امان کی صورتحال بڑی بدتر ہے، آپ کا جو طریقہ کار بادشاہوں والا ہے، جو رویہ آپ کا شان ہے، ان کو چینج کیجئے۔ چوئی صاحب ایک منٹ، چوئی صاحب کی بات سنیں۔ جی چوئی صاحب، بسرا صاحب کی باتوں سے آپ کو جواب دیں گے۔ رانا صاحب جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہمیں تلقین کر رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کی بات سنتا ہوں، چوہان صاحب آپ کی بات سنتا ہوں، میں ذرا چوئی صاحب کی، طلال صاحب کی بات سن لوں۔ درس و تدریس کر رہے ہیں، طلال صاحب 5 سالوں میں انہوں نے کھٹا جو ہے نا وہ کیا تھا؟ انہوں نے 5 سالوں میں جو اس ملک کا بیڑا گرک کیا، 800 ارب روپے سالانہ ایک منٹ چوہان صاحب، یہ چوہان صاحب یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کھلاڑی طاہر القادری ہے، اور تو خدا کے بندو آپ آصف علی زرداری صاحب کیا ہے؟ کیا آپ پچھلے 5 سال انہوں نے رانا صاحب کیا ہے؟ کیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں کیا؟ پارٹیز اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مل ملا کے ساری واحد بات کریں۔ طلال صاحب ایک منٹ جی، بسرا صاحب اور چوہان صاحب ایک منٹ خاموشی، ایک منٹ خاموشی، میں ذرا طلال چودھری صاحب کی بات سن رہے ہیں۔ رانا صاحب بلدیاتی الیکشن میں بڑا کلیئر ہے، ہماری وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی کلیئر ہیں کہ ہم عدلیہ کے اس فیصلے کو آنر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے انتظامات عدلیہ کی بات نہیں ہے چوئی صاحب، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، اس کا جواب کوئی نہیں دیتا مجھے۔ چوئی صاحب سے پوچھوں، میں چوئی صاحب سے، خاموشی جی ایک منٹ، میں چوئی صاحب سے پوچھ رہا ہوں ایک بار۔ چوئی صاحب میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں جنرل الیکشنز پہ ہر ایک بندے نے سوالیہ نشان لگا دیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، آپ کی بھی پارٹی ہو، آپ سب نے لگا دیا سوالیہ نشان۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی تک جنرل الیکشنز میں الیکشنز کے لیے جانے کے لیے کسی نے کوئی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا، نہ پارلیمنٹ میں نہ کوئی ایسا کوئی نظر آئے جس سے پتا چلے کہ جناب اگلے جو انتخابات ہوں گے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ دیکھیں کسی نے پی ٹی آئی والوں نے کسی حد تک پروونشل لیول پہ خیبر پختونخوا تک بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی۔ آپ لوگوں نے جو سینٹر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جنرل الیکشنز میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو بلدیاتی انتخابات کی کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب عوام، میں ایک منٹ چوئی صاحب، میں جو آلریڈی ایک اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے جنرل الیکشنز کی صورت میں، ایک منٹ بسرا صاحب، اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے جنرل الیکشنز کی صورت میں، دوسری ایک اور دھوکہ، ایک اور ڈرامہ کیوں عوام کے ساتھ رچایا جا رہا ہے؟ یہ چوئی صاحب میں پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے جی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وفاق حکومت نے تھرو پارلیمنٹ جو 2 قراردادیں اس الیکشن کے بارے میں آئی ہیں، بلدیات کے بارے میں، اس میں آپ کا پورے کویشچن کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ تمام یہ آئینی معاملہ تو ہے لیکن اس کو غیر آئینی طریقے سے یا جلد بازی سے پورا نہ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل، اور فلور آف دی ہاؤس یہ ہمارے وزیر داخلہ نے پوری اپوزیشن کو یہ آفر کی ہے کہ آپ کسی قسم کا کمیشن بنا لیں، آپ کسی بے شک وجی الدین صاحب بن جائیں اس کمیشن کے چیئرمین، آئیڈینٹیفائی کریں کہ فلاں فلاں
نہیں ہے یہ کام رانا صاحب الیکشن ٹریبونلز کا ہے, ناظرہ کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے, لیکن وفاقی حکومت ان کو کام کرنے نہیں دے رہی. ان کے رستے میں رکاوٹیں کر رہی ہے. پتا ہے کہ اگر ان کو کام کرنے دیا گیا تو 11 مئی کے الیکشن کی صورت میں جو وفاقی حکومت تشکیل پائی ہے, جو ایک اولاد کی صورت میں الیکشن کمیشن کی ایسی اولاد ہے کہ جس کو کوئی اپنی گود میں نہیں لے رہا, کوئی اس کو اون نہیں کر رہا. 11 مئی کا الیکشن کھل کے سامنے آ جائے گا. جناب والا پارلیمنٹ کا کوئی کام نہیں, کوئی کسی قسم کی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ضد کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو, ناظرہ کو, میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا جی یہاں پہ, اور ایک چیز بالکل کلیئر ہے, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جی یہاں پہ. ون تھنگ از ویری کلیئر, ایک چیز بہت بالکل صاف ہے, آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ الیکشن, جنرل الیکشن جو تھے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے, اس پہ سب کو اعتراضات ہیں. اور اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں جو کیسز گئے ہوئے, ابھی تک ان کے فیصلے کئیوں کے نہیں آ چکے. وہاں پہ ایک ٹائم بار تھا کہ اس کے اندر فیصلے کیے جائیں گے, وہ نہیں آئے. نمبر 3, اگر اسی صورتحال میں, اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ جاتے ہیں جنرل الیکشن کی طرف جہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے سوالات اٹھ رہے ہیں, تو پھر آپ جنرل الیکشن سے بھی دھاندلی کیا دھاندلے ہی ہوں گے. سو عوام کو کس چکر میں ڈالا ہوا ہے, کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے, عوام کو کیوں اس چکر میں ڈال کے اس کو پیسا جا رہا ہے. اربوں روپے لگا رہے ہیں آپ لوگ الیکشنز پہ, ٹرانسپیرنسی ہے کوئی نہیں ہے, اور عوام کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. صرف یہ سوال ہے. اور جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں ٹرانسپیرنسی پہ کہ جناب الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں, عوام جس کو ووٹ ڈالتی ہے, اس کو ووٹ پہنچتا ہی نہیں ہے. سو اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے الیکشنز میں اور سب لوگ اس چیز پہ متفق ہیں, تو پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کیوں کوئی چیز سبسٹینشل, کوئی تگڑی چیز سامنے کیوں نہیں لاتے کہ تاکہ پورا نظام چینج ہو جائے. اگر یہ نظام نہیں چینج ہوگا, ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی, شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کو بھی کوئی کچھ نہیں ملے گا, کسی کو کوئی اس کا فروٹ نہیں ملے گا, کسی کو کوئی ثمرات نہیں ملیں گے. یہ سب چکر اسی طرح چلتا رہے گا اور آپ بیٹھے یہاں پہ تماشا دیکھتے رہیں گے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.